الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے ہیں. ان میں سب سے افضل اور سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور پھر انسان پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں. اتنی نعمتیں کہ جسے آدمی شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم نہیں شمار کر سکتے. کہ اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں قسم کی مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر مخلوق انسان میں سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اسی ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو پیدا فرمایا وہ اس کی پہچان کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، کہ انسان پر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا فرمایا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو اضافہ فرماتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، آدمی اسے شمار نہیں کر سکتا ہے. خود انسان کے اپنے جسم میں دیکھیں تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں اور کتنی قیمتی نعمتیں ہیں. اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے لیے پیر دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے دل و دماغ دیا. اللہ نے جسم میں صحت دی، طاقت و قوت دیا، جوانی دی، تندرستی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کے علاوہ کھانے پینے کی نعمتیں، اوڑھنے بچھونے کی نعمتیں، کاروبار کی نعمتیں، اور گھر بار کی نعمتیں، سواریاں عطا فرمائیں.
اور خاص طور سے اس زمانے میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو اتنا بڑھایا اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، سواریوں کے اعتبار سے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور ایسی عمدہ اور نرالی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، پچھلے زمانے کے لوگوں کو یہ نعمتیں اللہ نے نہیں دی، بلکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہیں آتی تھی کہ ایسی بھی چیزیں دنیا میں تیار ہوں گی۔ پہلے زمانے میں روشنی کے لیے چراغ جلایا جاتا تھا، آج بٹن ڈالے تو روشنی آ جاتی ہے، لائٹ سے لگ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوا کے لیے پنکھا ہلانا پڑتا اور جھیلنا پڑتا تھا، اب ادھر بٹن ڈالو تو ہوا آنے لگتی ہے اور اے سی چالو ہو جاتی ہیں۔ اور سواریاں، جانوروں کی سواریاں ہوتی تھی، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں اور گرد و غبار میں بڑی مشقتوں سے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور آج اللہ نے ایسی سواریاں عطا فرمائی، ایک تو بٹن ڈالتے ہی سواری چلنے لگتی ہے اور مہینوں اور ہفتوں کا سفر گھنٹوں میں اور منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ شاہی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے انسانوں کو عطا فرمایا، جبکہ یہ زندگی اور یہ نعمتیں بادشاہوں کو بھی نہیں ملی۔ تو ان نعمتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، اور نعمتوں کی جتنی زیادہ شکر گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے بڑھاتا ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، لازیدنکم، اللہ کہتے ہیں ضرور بھی ضرور اسے اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا۔ اور پھر دوسری بات بھی فرمائی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا یعنی ناقدری کی اور ناشکری کی میری نعمتوں کی، ان عذابی لشدید، فرمایا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس وقت میں اللہ کی اتنی نعمتوں کے ملنے کے باوجود آج انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے اور زبان سے بھی ناقدری اور ناشکری کے الفاظ نکالتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، اللہ یعنی احسان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے اتنا ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تو حق تو یہ تھا کہ اپنی اس پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہم اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی مرضیات پر لگائی جائے۔ شکر گزاری کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں اور اللہ کے حبیب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں۔ یہ اصل اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے کہ اللہ اس سے بڑے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس سے اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھنا، اور جن سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا۔ اور اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے وہ باتیں کہیں، وہ باتیں نکالے جس سے اللہ کی رضامندی ملتی ہیں، اور ان باتوں سے بچے جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کانوں سے وہ باتیں سنیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان باتوں سے رک جائے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح ہر نعمت ہے، اللہ نے مال دیا ہے
تو مال کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنا، جہاں زیادہ خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں زیادہ خرچ کرنا، اور جہاں کم خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں کم خرچ کرنا، اور جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا وہاں سے رک جانا۔ تو نعمتوں کی صحیح شکر گزاری اور قدردانی، ان نعمتوں کو وہاں لگائے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہاں لگائے جہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا ہے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین سے اپنے ان جان و مال کو لگوایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے پائیدہ کرنے والے خالق و مالک کو پہچاننا، اس کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھے کہ وہی ایک اکیلا خالق و مالک ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی اسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، اسی کے ہاتھ میں کامیابی ناکامی ہے، اسی کے ہاتھ میں صحت اور بیماری ہے، اسی کے ہاتھ میں حالات کا بنانا اور بگاڑنا ہے، اسی کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامی، ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے اشارے پر ہوتی ہے۔ یہ یقین دل کا بن جائے اور ہماری دل کی آواز یہ بنے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی کا یقین آ جائے کہ یہ دل میں اس یقین کا بنانا، اور پھر اپنی زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھے، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے، نماز پڑھے، اس لیے کہ ایمان کی علامت ہی نماز کو بتایا۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک حدیث میں مثال دے کے فرمایا کہ نماز کا مقام اسلام میں ایسے جیسے انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے، بغیر سر کے انسان نہیں ہے، فرمایا ایسے ہی نماز کے بغیر اسلام اور دین نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دینا، اللہ نے طاقت دی ہے حج کرنا، اور اپنی زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، ہماری عبادتیں بھی، ہمارے معاملات بھی، لین دین بھی، ہماری معاشرت بھی، رہن سہن اور ہمارے اخلاقیات بھی، ہمارا میل جھول ایک دوسرے سے ہمارا تعلق اور ہمارا سلوک، ہر عمل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں، تو ہمارا جان و مال اور ہماری صلاحیتیں اور اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، اسی کو دین پر چلنا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ زندگی اسی لیے دی ہے، یہ جوانی اللہ نے اسی لیے دی ہے، یہ صحت اور تندرستی اللہ نے اسی کے لیے عطا فرمایا ہے، یہ جان و مال اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے عطا فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں۔ اسی کو دین کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے دین پر چلنے کے لیے۔ تو دین پر چلنا یہی اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی قدردانی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، دنیا کے بھی بنانے کا وعدہ فرمایا اور آخرت کے بھی بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہی فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم،
کہ نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو بڑھاؤں گا۔ اور فرمایا آگے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر آج دیکھا جائے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری بہت زیادہ ہو گئی، جبکہ اس وقت میں اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور چیزوں کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے شاید ہی اس سے پہلے دنیا والوں نے ان نعمتوں کو دیکھا ہوگا کہ استعمال کیا ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ہزاروں قسم کی نعمتیں اس وقت میں عطا فرمائی۔ لیکن جتنی نعمتوں میں اضافہ ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ عبادت میں ایسے ہی اضافہ ہو جاتا، دین پر چلنے میں بھی ایسے ہی شوق بڑھ جاتا، اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے نبی کے سنتوں میں اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلق میں اور اضافہ ہو جاتا، بجائے اس کے یہ ان نعمتوں کی وجہ سے آدمی ان نعمتوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے اور نبی کی محبت اور نبی کا تعلق پیدا کرنے، اس کو ذریعہ بنانے کے بجائے آدمی اسی میں پھنس کر رہ گیا، دنیا ہی میں، اور دنیا کی نعمتوں میں پھنس کر اپنے خالق و مالک کو بھی بھول گیا اور اپنے نبی کو بھی بھول گیا، تو اللہ کے حکموں کو بھی چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، خدا کے حکموں کو توڑنے لگا، گناہوں میں، خواہشات میں پڑ گیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنے خواہشات پر چلنے لگا، دنیا والوں کے طور و طریقوں پر چلنے لگا، اور یہی اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اس وقت چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، صحیح سالم آنکھ دیکھ رہی ہے، کان صحیح سالم سن رہے ہیں، زبان صحیح سالم بول رہی ہے، اور اللہ کی یہ نعمتیں ہمارے پاس صحیح سالم ہیں، ہزاروں نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، تو قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور 24 گھنٹے والی زندگی سنت کے مطابق گزارنا، یہ نعمتوں کی قدردانی۔ اس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین و سکون عطا فرماتے ہیں، راحت و آرام عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور آنے والے یعنی پریشانیوں اور مصائب کو بھی اللہ دور فرماتے ہیں، اور انہی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں، کہ بندہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا لاڈیلا ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے مصائب کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں، کہ جب یہ اس وقت ہوگا جب بندہ اللہ کو اپنا بنا لے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ذریعے سے، نبی کی سنتوں کو ہر حال میں اپنانے کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر یہ جب اللہ کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جب اعمال پورے کرتا ہے بندہ اور دعا مانگتا ہے تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے پر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حج پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ماشاءاللہ کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے ہر جمعرات کو بخاری شریف ختم کی جاتی ہے، اور اس پر بھی دعا ہوتی ہے، اور قرآن شریف ختم کیا جاتا ہے، آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے، کہ ان مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ چونکہ اس وقت میں امت پر بڑے حالات ہیں، مصائب ہیں، وبائی بیماریاں ہیں،
اور بڑی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، جگہ جگہ پر حادثات ہیں، سیلاب آ رہا ہے، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں آگ لگ رہی ہے، یعنی اس وقت میں امت پر بڑے سخت حالات ہیں۔ ان حالات میں جتنا اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے کہ دعا حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا مفید ہوتی ہے، نفع دیتی ہے ان مصائب میں بھی جو آ چکے ہیں اور ان مصائب کے لیے بھی جو ابھی نہیں آئے لیکن آنے والے ہیں۔ ان مصائب اور مصیبتیں اس وقت اتر چکی ہیں، ان کے ہٹانے کے لیے بھی، ان کے دور ہونے کے لیے بھی دعا ہی ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح نہیں معلوم آئندہ اور کیا سخت مصائب اور مصیبتیں آنے والی ہوں گی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ آنے والی مصائب کے لیے بھی دعا مفید ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے ہر جمعرات کو یہ دعا رکھی ہے ختم بخاری پر، اور اسی طرح آیت کریمہ بھی پڑھا جاتا ہے اور قرآن بھی روزانہ ختم کیا جاتا ہے، کہ یہ ختم بخاری کا موقع اور ختم قرآن کا موقع وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ اس ایسے موقع پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور دعا قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے امت پر سے مصائب کو اور وباؤں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، اور پھر دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اچھے حالات کو لاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں دعا ہوگی، سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ ولک القدرۃ کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا واجعل آخرتنا خيرا من أولانا واختم أمورنا بالخير۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا واهدنا قبل ذلك۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم بے شک گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم بے شک خطا کار ہیں، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم بڑے، اے اللہ تیری نعمتوں کی ہم نے بڑی ناقدری فرمائی ہے، اے اللہ تیری نعمتیں ہم پر بارش کے قطروں سے زیادہ برستی رہی، اے اللہ تو نے ہمیں، اے اللہ ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، ایمان جیسی قیمتی دولت عطا فرمائی، جس سے آج بھی کروڑوں لوگوں کو اے اللہ وہ نعمت تو نے نہیں دی، ہم کو عطا فرمایا، اور اے اللہ تو نے ہمیں روزی بھی ایسی عطا فرمائی جو لاکھوں سے بہتر ہے، اے اللہ تو نے ہمیں عزت کا سایہ اور گھر عطا فرمایا، جس سے آج بھی لاکھوں لوگ اے اللہ فٹ پاتھ پہ اور بے سہارا ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں اے اللہ ہر قسم کی ہزارہ کروڑہ قسم کی نعمتیں کھلایا اور پلایا، اے اللہ اس کے باوجود ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے تیرے دین کو چھوڑ دیا اور تیرے دین کی محنت کو چھوڑ کر دنیا کی محنت میں لگ گئے اور دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، سارے عالم کے انسانوں کو ایمان اور ہدایت نصیب فرما، خاص طور سے اللہ مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو 100% دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سب کو اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ سب کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے اپنی زندگیوں کو، اپنے جان و مال کو اور صلاحیتوں کو لگا کر فنا کرنے سے حفاظت فرما لے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ان نعمتوں کے ذریعے سے اے اللہ اس جان و مال کو تیرے دین پر لگانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ہمیں وہ توفیق نصیب فرما جو توفیق تو اپنے محبوب اور اے اللہ مقبول بندوں کا عطا فرماتا ہے، اے اللہ ہمیں تیرے رضامندی والی اے اللہ اعمال پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے ناراضگی والی باتوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ اس وقت میں پوری دنیا پریشان ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ خاص طور سے اے اللہ اس وبائی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ساری دنیا سے اس بیماری کو ختم فرما، اے اللہ ہر مسلمان کی اے اللہ ہر انسان کی اس سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر فرد امت مسلمہ کی اے اللہ اس بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کے مصائب اور پریشانیوں سے اے اللہ امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے اے اللہ ہمارا اے اللہ دین کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اے اللہ ہماری دنیا پر بھی اے اللہ دنیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جلد سے جلد اس بیماری کو ختم فرما کر ہمارے دین اور دنیا کے اے اللہ سنورنے کے فیصلے فرما، اے اللہ دین اور دنیا کے اے اللہ بننے کے اور سنورنے کے فیصلے فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ نہیں معلوم اے اللہ ہمارے کن گناہوں کی اور کن بے وصولیوں اور ناقدریوں کی وجہ سے اے اللہ یہ وبا آئی ہے، اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما لے ان گناہوں سے اور ان بے وصولیوں سے، اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ تیرے رضامندی والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آج ہم چھوٹے بچے سے بھی زیادہ کم سمجھ ہیں، اے اللہ ان حالات کی وجہ سے بھی ہم اے اللہ تیری طرف جیسے آنا چاہیے، اے اللہ تیری طرف دوڑنا چاہیے، اے اللہ وہ نہیں ہو رہا ہے، غفلت آج بھی اے اللہ باقی ہے، اے اللہ لاپرواہیاں آج بھی ہیں، بے وصولیاں اور نافرمانیاں آج بھی ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم بچے سے زیادہ اے اللہ ناسمجھ ہو گئے ہیں، بچے کو ڈانٹا جاتا ہے تو بچہ اس چیز سے رک جاتا ہے، لیکن ان حالات کے آنے کے باوجود بھی اے اللہ ہم نے اللہ تیری نافرمانیوں کو نہیں چھوڑا،
گناہوں کو نہیں چھوڑا، خواہشات پر چلنے کو نہیں چھوڑا، اے اللہ معاف فرما دے، تو ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ، اے اللہ آگے، اور اے اللہ اور آگے سخت حالات کے آنے سے حفاظت فرما لے، اور آگے سخت مصائب کے آنے سے اے اللہ حفاظت فرما لے، اے اللہ ابھی بہت اے اللہ بڑا نقصان ہو گیا ہے، اے اللہ مساجدیں بھی اے اللہ پوری طرح بھی نہیں کھلی ہیں، اے اللہ مدارس بھی بند ہو گئے ہیں، اے اللہ دعوت اور دین کی محنت کا کام پر بھی پابندیاں آ گئی ہیں، اے اللہ جس کی وجہ سے امت اور اے اللہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ تو ہی فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جلد سے جلد اے اللہ مدارس کے اور اسکولوں کے کھلنے کے فیصلے فرما کر ہمارے بچوں کے اللہ بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام فرما، اے اللہ دین کی اور دعوت کی محنت کو جلد سے جلد شروع فرما کر ہر فرد امت کے اندر دین کے آنے کا اللہ ذریعہ فرما، ہر فرد امت کے اندر دین اور دین کی محنت کے زندہ ہونے کا اے اللہ ذریعہ فرما، اور اے اللہ دین کے اور دین کی محنت کے زندہ ہونے کی شکلیں و صورتوں کو پیدا فرما دے، اے اللہ مساجد کو ہمارے آباد فرما دے، اے اللہ مساجد کو آباد فرما، اے اللہ مساجد و مدارس اور خانقاہوں کو اے اللہ آباد فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اس وقت اے اللہ امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اے اللہ تیری ذات ہے، اے اللہ تو نے ہی کہا ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے اللہ تو ہی اے اللہ بے چینوں کے اے اللہ پکار کو سننے والا ہے اور تو ہی دور کرنے والا ہے، اے اللہ اس وقت امت بہت بے قرار ہے اور بے چین ہے، اے اللہ بے بس ہے، اے اللہ تو ہی اے اللہ ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اے اللہ دنیا میں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، بلکہ اے اللہ اور زیادہ اے اللہ تیرے دین کے مٹانے والے، اے اللہ اس دین کو اور اسلام کو مٹانے والے ان کی کوششیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اے اللہ تو ہماری آزمائش نہ فرما، اے اللہ تو ہماری آزمائش نہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما کر دین کی محنت کو اے اللہ عروج عطا فرما، دین کی محنت کی شکلوں کو پیدا فرما، اے اللہ تم اے اللہ امت کے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ امت سے کے اوپر سے اے اللہ یہ مشکل اور سخت گھڑیوں کو ختم فرما دے، خیر کے عافیت کے اے اللہ دروازوں کو کھول دے، خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس بیماری میں اب تک جتنے مسلمان اے اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو اے اللہ شہادت کا درجہ نصیب فرما، اے اللہ اسی طرح بہت سے اے اللہ مسلمان اس وقت بیماریوں میں ہیں، اے اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں مسلمان بہت پریشان ہیں، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہر انسان کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما، ہر انسان کو ایمان نصیب فرما، ہر انسان کو اے اللہ تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ درگزر کے اے اللہ فیصلے فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا ہونے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ان حالات میں بہت سے لوگوں کے دھندے ٹھپ ہو چکے ہیں، بہت سے نقصانات ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپن جلد سے جلد اے اللہ جو بے دھندہ ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ اوساط و برکت والی روزی نصیب فرما، جن کی کمائیاں کم ہیں ان کی کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، اے اللہ خاص طور سے مسلمانوں کے کاروبار میں تجارتوں میں برکت عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما دے، اے اللہ سارے عالم کے اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی، اے اللہ دین و دنیا کی، اے اللہ مساجد و مدارس و مراکز کی حفاظت کے فیصلے فرما، ترقی کے فیصلے فرما، اے اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کی حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما لے، انسان اور جنات کی شرارتوں سے اے اللہ مسلمانوں کی بھی اور دین کی بھی اور دین کے ٹھیوں کی بھی اے اللہ مراکز کی اس کی بھی حفاظت فرما اور اس میں ترقی عطا فرما،
اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ مانگنے سے بہت رہ گیا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ ہی جانتے ہیں، ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے آنے والی گھڑیوں میں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ مشکل گھڑیوں سے، مصائب سے اور سخت آزمائشوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تو عافیت کا اے اللہ عافیت و سلامتی اور امن و امان اور خیر اور عافیت والی زندگیاں نصیب فرما، اے اللہ دین و دنیا کے جتنے تقاضے آنے والے ہیں اے اللہ ان تقاضوں کو عافیت کے ساتھ اے اللہ تیری رضامندی کے ساتھ ہم پوری فرما دے۔ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔